حویلی سے چند فرلانگ دور گنجان مگر بے رونق آبادی میں موجود اس پکے گھر میں اندھیرے کے ساتھ ساتھ گہری خاموشی کا راج تھا۔ گھر کے سبھی مکین گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ایک کونے میں موجود لڑکی اس وقت اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کی گٹھری کو باندھ رہی تھی۔ اس خاموش گھر میں اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کا شور گونج رہا تھا، یا پھر یہ اس پر خوف طاری تھا کہ اس کا دل خوف زدہ ہو کر دھڑکتے ہوئے سارے جہاں کو اطلاع کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہے جو کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ خوف، رات کا سناٹا، سنسان راستے، مستقبل کے اندیشے، سب چیزوں نے اس سے لپٹ کر اسے اپنے ارادوں سے باز رکھنا چاہا، لیکن شاید آج وہ اپنے ارادوں کو تکمیل تک پہنچانے والی تھی۔ محبت کا بھرم رکھتے ہوئے وہ اس قدم کو اٹھانے والی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ صرف 2 سال پہلے ایک ہی نظر میں ہو جانے والی اس محبت نے آج سے اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ وہ سب کچھ پس پش ڈال کر جا رہی تھی۔ ماں بھائی کی عزت اور بھابھی کی تیز نظریں، آج اس نے کسی بھی چیز کا خوف محسوس نہیں کیا، صرف اپنے دل کو تھاما اور اس پرانے گھر کی پرانی دہلیز کو عبور کر لیا۔ باہر گلی میں قدم رکھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ دل خوف سے کانپا تھا، لیکن اس نے دل کو جیسے مٹھی میں دبوچ لیا۔ فکر مت کرو، صرف کچھ ہی دیر بعد تم ان کے سامنے ہوگی اور پھر وہ تمہیں کبھی بھی اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ سانولی سی رنگت میں عجیب سی کشش شامل تھی، اور یہی کشش تو کسی کے دل کو بھی چرا سکتی تھی۔ آبادی سے دور جہاں سنسان راستوں کا آغاز ہوتا تھا، وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا شدت سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چہرے پر وہی رعب، وہی رونق اور وہی خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ قیمتی لباس سے اٹھنے والی مہک نے ارد گرد موجود ماحول پر بھی گہرا تاثر چھوڑ دیا، اور جیسے سارا ماحول اس کی موجودگی سے دہشت زدہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تشویش کی شکنیں اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ بار بار مڑ کر اس راستے کو دیکھ رہا تھا جس راستے پر مطلوبہ شخص کے آنے کی امید تھی، اور پھر اسے وہ سیاہ حولا اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بے قراری میں اٹھ کھڑا ہوا۔ برگد کے پرانے درخت نے اس کے قدموں کو روکنا چاہا، لیکن وہ آج ہر حد سے آزاد ہو کر جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ جبکہ اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر بشرا نے تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب لپکے اور اس کے قریب آ کر بشرا نے وہ گٹری زمین پر رکھ دی تھی جیسے ہار چکی ہو۔ اب اس کے قدموں کے علاوہ اس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہ رہی ہو۔ وہ زمین پر بیٹھ کر شدت سے رو پڑی۔ میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں خان، سب کچھ پیچھے رہ گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ اشفاق خان کے سامنے پھیلا دیے اور اسے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ جب تمہارے ہاتھوں میں اشفاق خان کا ہاتھ ہے تو سمجھو ساری دنیا تمہاری مٹھی میں قید ہے۔ اس نے اس کے سامنے سے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بے اختیار ہی وہ جھکا تھا، لیکن پھر اپنی حدود کا خیال کرتے ہوئے اس سے دور ہو گیا۔ اس وقت اندھیرا تھا، وہ اس کے سامنے تھی، دل میں تشویش تھی، عجیب سے خدشے تھے، اور اس وقت کوئی بھی غلط جذبہ اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دور کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جب اس نے پلٹتے ہوئے ایک آخری بار اس گاؤں کو دیکھا تھا جہاں پر اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اختتام کہاں ہونے والا ہے۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی اور گاڑی ان راستوں کو الوداع کہتے ہوئے پکی سڑک پر رواں دواں تھی، جیسے سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا ہو۔ ٹرین کا آخری ڈبہ بھی اس کی نظروں کے سامنے ہی اوجھل ہو گیا ہو، اور وہ کسی مسافر کی طرح بس کھڑی راہ گزر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی بھری ہوئی آنکھیں اشفاق کے چہرے پر گاڑ دیں۔ خان، اشفاق جیسے کسی گہری سوچ سے سر جھٹکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ جو ابھی تک سسک رہی تھی، رو رو کر اس نے اپنی معصوم سی آنکھوں پر قہر ڈھا لیا تھا۔ نہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے، نہ محبت ان پر مہربان ہوتی، اور نہ انہیں یہ دن دیکھنا پڑتا۔
اشفاق نے خان کے چہرے پر دولت کا روپ تھا، مغروری تھی لیکن پھر بھی ایک خوف تھا، عزت کھو جانے کا ڈر اور مستقبل کا چھایا ہوا خوف جو اسے بزدل بنا رہا تھا۔ اماں کا کیا ہوگا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے بار بار اپنی ماں کی ضعیفی کا خیال آ رہا تھا۔ ہم یہاں سے شہر جا کر سب سے پہلے نکاح کریں گے اور پھر حویلی واپس لوٹ آئیں گے۔ حویلی کے لوگوں نے ہمیں تسلیم کر لیا تو سب سے پہلے تمہاری مانگ کو منائیں گے۔ مجھ پہ یقین رکھو، وہ وقت شکوک و شبہات کا وقت نہیں تھا، اس وقت محبتیں سچی ہوا کرتی تھیں۔ دل میں شکوک و شبہات تو نہیں تھے، لیکن محبت کے بچھڑ جانے کا خوف ضرور تھا۔ وہ وقت ظاہری ہوس کا نہیں تھا، وہ بہت پہلے کا زمانہ تھا جہاں لوگ صرف محبتیں کرنا جانتے تھے، اور اس روز اس نے اپنی محبت پر یقین کر لیا۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اسے لانے کے بعد اشفاق وہاں سے نکل گیا۔ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ اگلی صبح آئے گا تو اپنے ساتھ مولوی اور گواہوں کو لے کر آئے گا تاکہ اس کے ساتھ ایک جائز رشتے میں منسلک ہو جائے، اور پھر اسے فوری طور پر گھر والوں کے بغیر اس بڑے سے شہر میں اکیلا رہنا تھا۔ اس نے تو پہلی بار شہر دیکھا تھا، آج تک وہ گاؤں سے باہر نہیں نکلی۔ رات کی تاریکی میں بھی سڑکوں کی چمک نے اس کی آنکھوں کو زائل کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے پلٹ پلٹ کر سب کچھ دیکھتی رہی۔ شہر کی زندگی اتنی بڑی ہوتی ہے خان؟ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی اور اشفاق نے پریشانی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے پرکشش چہرہ دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، بس حالات تھوڑے سے سازگار ہونے دو، میں تمہیں ہر جگہ لے کر جاؤں گا، ہم مل کر گھومیں گے، یقین کرو زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی بشی۔ وہ پیار سے اکثر اسے بشی کہا کرتا تھا، اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی وہ بخوبی جانتی تھی۔ اس شخص کی نظروں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے ایک کپ گرم قہوہ پیا اور پھر دکھتے ہوئے سر کو تھام کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں کا خیال دل میں جاگ اٹھا تھا، شاید وہ اب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی ہوں۔ کیا ہوگا جب اماں نے اسے سارے کمرے میں ڈھونڈا ہوگا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر گھر کے چھوٹے سے صحن میں؟ کیا ہوا ہوگا جب ان کا دل ہولناک طریقے سے لرز اٹھا ہوگا اور انہوں نے بھائی کا دروازہ دھراتے ہوئے انہیں اطلاع دی ہوگی کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو موندے بس اسی ہلچل کا شکار تھی، اور اسی دوران کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے اب نیند اس پر مہربان ہوئی تھی اور چہرے پر ہلکا سا سکون رقم ہوا تھا۔ حویلی کی دیواروں نے اس کی جوانی کو دیکھا تو جیسے ہر چیز میں خوف ڈر آیا۔ وہ جہانگیر خان کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کے لیے اس کی اولاد جیسا۔ ایک اور ایکسیڈنٹ میں حویلی کے بڑے خان اور ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور تبھی جہانگیر خان نے اپنی زندگی اپنے بھائی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے شادی کی تھی لیکن شائستہ بیگم کو پہلی رات ہی میں باور کروا دیا تھا کہ اگر وہ اس گھر میں اشفاق کا خیال نہیں رکھ پائے گی تو پھر انہیں اپنی زندگی میں بھی شائستہ بیگم کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سر جھکا کر اشفاق کی ذمہ داری کو قبول کر چکی تھی۔ ابھی اس کا بچپن تھا، جہانگیر خان کے زیر سایہ انہوں نے اپنا بچپن دل کھول کر انجوائے کیا، اور جب جوانی نے ہلکی سی جھلک دکھائی تھی وہ ناتواں سی بازو اب کسرتی خوبصورتی چھلکانے لگے تھے۔ آنکھوں میں سنجیدگی ابھر آئی اور وہ اتنا خوبصورت جوان بنا تھا کہ جہانگیر خان اسے دیکھتے نہیں تھکتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے انہیں اپنی اولاد سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے سب کچھ ان کا بھائی تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب اس روز چوکیدار نے آ کر اطلاع دی کہ دروازے پر نواز الدین ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اور جہانگیر خان گھر پر موجود نہیں تھے۔ عمومی طور پر وہ کسی بھی گاؤں کے مظاہرے یا کام کے سلسلے میں آنے والے کسی بھی شخص سے ملاقات نہیں کرتا تھا، لیکن چوکیدار نے بتایا کہ نواز الدین پچھلے 3 دنوں سے بار بار چکر لگا رہا ہے۔ ضعیف اور کمزور وجود لیے وہ بار بار حویلی کے دروازے پر نہیں آ سکتا۔ اسے ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس نواز کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس نے بڑی بے دلی سے ملازم کو حکم دیا کہ نواز الدین کو اس کے کمرے تک لایا جائے، کیونکہ ابھی اس کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ وہ نیچے جا کر نواز الدین کی بات سن پاتا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ،
اس نے اپنی روبدار آواز میں کہا، اور ایک ضعیف نے اپنی لاٹھی پٹکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص اتنا بیمار اور ضعیف ہے، جبکہ اسے دیکھتے ہی وہ پہچان چکا تھا۔ بچپن میں نواز الدین اس کے بابا سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بابا کے دور پار کے رشتہ دار، جو شاید آغا جان کے سوتیلے چچاؤں میں سے ایک تھے، لیکن وہ بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ نواز الدین نے اندر آتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ چھوٹے خان، 3 دنوں سے ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ضعیفی اور نکاہٹ تھی، اور اشفاق نے جلدی سے اسے صوفے پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ مدد کے لیے درخواست لے کر آیا تھا۔ بیٹا موجود تھا، لیکن ذریعہ آمدنی کافی قلیل تھا اور اسے شرمندگی سے سر اٹھا پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے باپ کے دور کے رشتہ دار ہی صحیح، لیکن آج وہ خود چل کر اس کے دروازے پر مدد مانگنے آئے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ خود ان پر غور کرتا اور باپ کے سارے رشتہ داروں کی پوچھ گچھ رکھتا؟ اس روز اس نے اچھی خاصی رقم دے کر نواز الدین کو گھر تو بھیج دیا، لیکن پھر وہ وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری کرتا رہتا۔ نواز الدین انہیں اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ وہاں سے گزرنے لگا تو ملازم نے اسے بتایا کہ نواز الدین کا بھی گھر یہی ہے، سو اس کا دل چاہا کہ ان کے گھر جائے اور اس کی عیادت کرے۔ وڈیروں کی حویلی میں پلنے کے باوجود وہ خان حویلی کا خون تھا، وہاں کا شہزادہ، لیکن پھر بھی اس کے دل میں رحم کا گوشہ موجود تھا۔ وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ حالانکہ جہانگیر اس کی نسبت بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ اکثر ہی اسے اس بات سے دور رکھتا تھا کہ وہ کسی بھی ایرے غیرے کی باتوں میں نہ آ جایا کرے۔ ایسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہمدردیاں بٹورنے کی، اور وہ جہانگیر خان کی ایک بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ اس روز اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھولنے والی لڑکی نے اسے دروازے میں ہی ساکت کر دیا۔ گلابی رنگ کے دوپٹے میں چھپا وجود گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس روز اس نے بشریٰ سے پہلی ملاقات کی تھی، اور پہلی ملاقات اس کے دماغ سے دل پر کس قدر اثر انداز ہوئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں تھا، اس نے حسین چہرے نہیں دیکھے تھے، لیکن حیا کے رنگوں میں لپٹا ہوا پرکشش اور حسین چہرہ اس کی ناس ناس میں سما گیا۔ بشریٰ بھی جیسے اس کی تپش دیتی ہوئی نظروں کو جان گئی، اور چند ہی ملاقاتوں کے بعد وہ بھی اپنے دل کو اس شہزادے کی جانب متوجہ ہونے سے باز نہیں رکھ پائی تھی، اور نتیجہ وہی ہوا جو عمومی طور پر ہوتا ہے۔ دل کے جذبات جیت گئے۔ نواز الدین کی وفات کے بعد اور یہ سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن دل میں بسی ہوئی لڑکی کو وہ کبھی دل سے نکال نہیں پایا، اور یہی حالت بشریٰ کی بھی تھی۔ سو ملاقاتوں کے بعد بلاخر ایک روز بات اٹھتی اٹھتی جہانگیر خان تک پہنچ گئی، اور وہ آگ بگولا ہو گئے۔ حسب عادت انہوں نے سختی سے اپنے بھائی کو وارننگ دی تھی کہ وہ اس لڑکی سے دور رہیں، کیونکہ وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ لیکن یہ محبت تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے تو وقتی طور پر خاموش ہو گئے، لیکن بشریٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ قدم اٹھا لیا جو وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، اور اب اس کا انجام کیا ہونے والا تھا، اس بات سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ خبر علاقے میں پھیل کر ہر زبان زد عام ہو جاتی، اس نے اگلے دن ہی بشریٰ سے نکاح کر لیا۔ اس نے نکاح کرنے کی قسم کھائی تھی، اور اپنی قسم کو پورا کرنا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ مولوی اور چند گواہوں کی موجودگی میں اس نے بشریٰ کو اپنے نام سے منسلک کر لیا، اور پھر بغیر اپنے نام کی چھاپ وجود پر چھوڑے وہ اسے لے کر حویلی کے لیے نکل گیا۔ وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو یہ خبر دینا چاہتا تھا، وہ اسے خود بتانا چاہتا تھا اپنے منہ سے، پھر چاہے جو بھی وہ سزا مقرر کرتے وہ سزا کا حقدار ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی باتوں کے سامنے اس کے بھائی کو سر جھکانا پڑے۔ بشریٰ کے گھر میں تو اٹھتے ہی کہرام برپا ہو گیا۔ اس کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس کی بھابھی نسرین نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ سارے علاقے کو اطلاع دی تھی کہ ان کی پاک باز نظر آنے والی نند رات کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ اس کا بھائی ماجد شرمندگی کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا، جبکہ اس کی ماں رو رو کر بے حال تھی۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔
اس نے آج تک اپنی بیٹی کو کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی کسی ایسی حرکت کو نوٹ کیا۔ پھر اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ؟ ہر طرف سے آئی اجنبیت اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب اس شام بشریٰ کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا اور جہانگیر خان جیسے غصے میں پاگل ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ جیسے ہی داخلی دروازے سے اندر آیا، زندگی میں پہلی بار وہ اٹھ کر اس کے مد مقابل آئے تھے اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ تم نے کیا کیا اشفاق خان؟ آخر وہی کیا تم نے جس سے ہم نے تمہیں باز رکھا تھا؟ ان کا سرخ چہرہ، ان کا دھاڑتا ہوا لہجہ، وہ سر جھکا گیا۔ اس نے آج تک اپنے بھائی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی حالت کا ذمہ دار ہے۔ میں آپ کی سزا کا حقدار ہوں بھائی، لیکن میں نے بشریٰ سے نکاح کر لیا ہے۔ وہ سکری سمٹی شال میں لپٹی اس کی پشت پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شائستہ بیگم بھی بغور ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر 6 ماہ تھی، لیکن حویلی میں اتنا بڑا ہنگامہ انہوں نے کبھی بھی اشفاق کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے اپنی ماں سے بڑھ کر عزت دیتا تھا اور وہ بھی اشفاق کے بارے میں ہمیشہ مثبت ہی سوچ رکھتی تھی۔ اشفاق خان کے اتنا کہتے ہی جہانگیر خان کا تھپڑ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا، اور پھر انہوں نے آگے بڑھتے بشریٰ کو گھر سے نکالنا چاہا تھا جب وہ اپنے بھائی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سزا کا حقدار میں ہوں، آپ مجھے سزا دیجیے، چاہے تو گولی مار دیں، لیکن یہ بے قصور ہے۔ اس نے صرف مجھ سے محبت کی ہے اور میرے ساتھ کھڑی رہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی بشریٰ پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ سارے زمانے کی سختیوں کو جھیل سکتا تھا اور یہی اصل محبت ہوتی ہے۔ مرد اگر محبت کرنے پر اتر آئے تو پھر جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور اس روز جہانگیر خان نے اس کے لیے جو سزا مقرر کی تھی وہ وبال جان تھی۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ بشریٰ اب کبھی واپس نہیں جائے گی، بلکہ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہوئے ایک معینہ مدت تک یہاں کی نوکرانی کی ذمہ داری سنبھالے گی، اور اس دوران اشفاق کبھی بھی ان کے نزدیک نہیں جا سکتا، نہ ہی کہیں اسے بیوی کے طور پر متعارف کروائے گا اور نہ ہی بیوی ہونے کا حق دے گا۔ وہ یہاں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ کر اپنی محبت اور پاک دامنی کا ثبوت دے گی، اور اس بات کا ثبوت دے گی کہ وہ اس حویلی میں ایک اہم مقام پانے کی حقدار ہے، تو اس کے بعد ہی اسے وہ حق دیا جائے گا جس حق کا وہ مطالبہ رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اشفاق ان کے سامنے ڈٹ جاتا، لیکن بشریٰ نے حامی بھر لی۔ اس نے جہانگیر کے سامنے قسم کھاتے اقرار کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس حویلی کی ملازمہ بن کر رہیں گی، کبھی پیچھے پلٹنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، ہمیشہ اشفاق خان کے سامنے قدم سے قدم ملا کر چلیں گی۔ اور پھر اس روز کے بعد وہ حویلی کی ایک حقیر سے ملازمہ بن گئی، جس سے بات بات پر ذلیل کیا جاتا، اور یہ ذلالت جہانگیر خان کی جانب سے دی جاتی تھی۔ شائستہ بیگم کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس پر بے جا ظلم و زیادتی کریں، لیکن اس کے باوجود وہ شائستہ بیگم کا کافی ادب و لحاظ کرتی، اور اس کے علاوہ اشفاق خان اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ بس آتے جاتے وہ نظر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور پھر خاموشی سے ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے۔ محبت اندر سے سلگا رہی تھی، تڑپ اتنی شدید تھی کہ ہر رات دل مچل مچل کر بے چین ہو جاتا۔ ایسی کوئی رات نہیں تھی جب اس نے اپنی ماں، اپنے بھائی اور پھر اشفاق خان کی پناہوں کو نہ ڈھونڈا ہو۔ یہاں اسے تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں ایسے الفاظ تھے جو اس کے دل کو چھلنی کر دیتے تھے، لیکن وہ ثابت قدم تھی۔ اگر محبت کی تھی تو پھر محبت کو نبھانا بھی تھا۔ سو اشفاق خان کے لیے حویلی کی وہ ملازمہ بن گئی جس پر ملازمہ نے بھی حکمرانی کی۔ حویلی میں آئے ہوئے اسے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کبھی بھی حویلی والوں کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اب تو انہیں بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ حویلی کے شہزادے یعنی اشفاق خان کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے اور اشفاق خان کے نکاح میں ہے، حویلی میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ ہی کبھی اسے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی۔ شاید حویلی والوں کا ڈر تھا، جو علاقے میں بھی اس خبر پر ایک دم ہی پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ ایسے بھول گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر خان بھولنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب
دھرے کے دھرے رہ گئے اور اس کے بھائی نے اپنی مرضی کو چنتے ہوئے ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اس 1.5 سال کی انتھک محنت کے بعد اسے اتنا نتیجہ نظر آنے لگا تھا کہ اب اس کے ساتھ رویہ پہلے سے بہتر تھا۔ جہانگیر خان اب اس پر اعتماد کرنے لگے تھے اور اشفاق اگر گزرتے اس سے بات چیت کر لیا کرتا، اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا تو انہیں اعتراض نہیں ہوتا۔ تاہم ابھی بھی ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس روز عصر کے وقت ہی موسم کافی خراب تھا، سردی اپنے عروج پر تھی اور وہ بخار میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے شائستہ بیگم کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ اسے کافی بخار ہے۔ اشفاق شام کے قریب گھر واپس آیا تو ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ جب ملازمہ نے بتایا تھا کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں سو رہی ہیں کیونکہ انہیں صبح سے کافی بخار ہے۔ بے چین ہوتے ہوئے وہ جلدی سے سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ وہاں جا رہا تھا۔ اس نے ہر بار اپنے دل کو روک کر اپنے قدموں پر پہرا بٹھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی ایک بار پھر حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے بیماری کی حالت میں دیکھنا اس کے بعد اس کی بات نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں کچھ صاف ستھرا سامان ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ بے قراری سے آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہی اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ کیا ہوا بشی؟ تم ٹھیک تو ہو جان؟ اشفاق خان کے چہرے پر گھبراہٹ کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میں ٹھیک ہوں خان سائی، آپ فکر نہ کریں۔ اس کا بخار پہلے سے بہتر تھا۔ خود کو خان کی پناہوں میں پا کر انہیں جتنا سکون آیا صرف ان کا دل جانتا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں خان سائی؟ چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ بڑے خان ناراض ہو جائیں۔ نہیں ناراض ہوتے بھائی، اب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے اور تمہارے قریب آنے سے۔ میں آج رات یہیں رکوں گا۔ وہ بھی ضد پر اٹک گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرتی رہی۔ ملازمہ سے کہہ کر اس نے خود بشرا کے لیے سوپ اور کھانے پینے کا سامان یہی منگوا لیا تھا۔ حویلی میں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی جہانگیر خان نے اسے بلا بھیجا کہ یہ رات کا آخری پہر تھا جب وہ اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ آج ان کی نکاح کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پل کے لیے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ اشفاق خان کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر جھک کر ہلکی سی گستاخی کر لی، جبکہ وہ سوتے ہوئے بھی مکمل سرخ ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی، چاہے ایک نام کی ہی صحیح، لیکن وہ اشفاق خان کی ہمراہی میں زندگی گزار رہی تھی، اور محبت کو پا لینا کتنی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو محبت سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس رات اشفاق خان کا خود پر قابو پانا مشکل تھا۔ باہر بارش زور سے برس رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے سکون کا باعث بن رہے تھے۔ وہ نرم گفتاگیاں کرتے ہوئے جب حد سے بڑھ گیا، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ بشرا نے مزاحمت کی تھی اور پھر اپنے مزاحمت کو رد کر دیا۔ وہ تو خود بے قرار تھی، اسے پانی کے لیے۔ وہ اس کے دل پر حکمرانی کرنے والا شخص اس رات اس کے وجود پر بھی حکمرانی کرتا رہا۔ وہ وصل کی رات تھی جس میں صرف محبت تھی اور یہ صرف آغاز تھا۔ اشفاق خان اس کے بعد رکا نہیں تھا۔ اس کا جب دل چاہتا وہ بشرا کے پاس چلا جاتا اور وہ بھی اس سے محبت سے سمیٹ لیتی۔ اس نے کتنی بار بشرا سے کہا تھا کہ وہ کمرے میں واپس آ جائے۔ یقیناً اب جہانگیر خان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اس روز ہی کمرے میں آئے جس روز جہانگیر خان اسے خود عزت سے لے جائے اور اس مقام پر کھڑا کر دیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں آنے والی ہیں جن خوشیوں کی وہ حقدار تھی، جن کا اس نے کافی انتظار کیا تھا، جن خوشیوں کو پانے کے لیے اس نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اس رات اشفاق شہر کے لیے نکل گا۔ وہ اس سے ملاقات کر کے گیا تھا، اسے بتا کر گیا تھا، بس آخری بار اب واپس آؤں گا تو ضرور بھائی سے بات کروں گا اور مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ وہ اسے دلاسا دے کر گیا تھا اور اسے بھی یقین تھا کہ اس بار جہانگیر خان اس کی بات کو رد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا رویہ بھی کافی بدل چکا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مل پائے گی جن کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، حتیٰ کہ اپنی ماں کو بھی بھول گئی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی جب اسے حویلی میں ہونے والی ہلچل کا احساس ہوا۔
وہ سرونٹ کوارٹر سے باہر آئی اور تب اس نے داخلی دروازے پر ایمبولینس کو دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے وہاں گئی۔ جہانگیر خان، شائستہ بیگم اور ملازمین حیران و پریشان کھڑے تھے۔ جب ایمبولینس سے نکلنے والے وجود کو دیکھ کر وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سفید کپڑے سے ڈھانپا ہوا وجود بغیر دیکھے ہی وہ بتا سکتی تھی کہ وہ اس کا کل سرمایہ ہے، اس کی زندگی۔ وہ اس پر قابض شخص جس کے بغیر زندگی گزارنے کا وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ جہانگیر صاحب سر کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے اور شائستہ بیگم دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اس رات شہر جانے والی سڑک پر بے دردی سے کسی نے اشفاق خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ کسی نے ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس علاقے میں تو کیا، ارد گرد کے کسی علاقے میں بھی ان کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ کوئی بھی ان کا ایسا حریف نہیں تھا جو ان پر ہاتھ اٹھاتا۔ اس پر یہ خبر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے یہ سب کچھ کیسے سنا تھا وہ جانتی تھی، اور اس کا دل اس شام ایک قیامت کی طرح حویلی سے اس کے جسد خاکی کو قبرستان منتقل کیا گیا اور اشفاق خان کا دیدار کرنے کے لیے وہ وہاں تک لائی گئی۔ اس نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا، اپنے چہرے کو زخمی کر دیا۔ وہ بالوں کو نوچتے ہوئے اس کے سینے پر سر پٹک پٹک کر رو رہی تھی۔ اس کے پاس کیا بچا؟ ذرا اس بدقسمت شخص کے بارے میں تصور تو کرو جس نے کسی کی خاطر عمر گنوا دی ہو اور وہ شخص سے بھی محروم رہا ہو۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اشفاق منو مٹی تلے جا سویا۔ کتنے دن اس کی طبیعت سنبھل ہی نہیں پائی۔ وہ بخار میں پھنکتی رہتی۔ اسے اشفاق کے کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ اسے کسی کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ گویا نفسیاتی مریضہ ہو چکی تھی۔ جب اس روز شائستہ بیگم نے اسے ملازمہ کے ساتھ شہر سے آنے والی ڈاکٹر کی کلینک میں بھیجا تھا، وہ اپنا معائنہ کروانے کے لیے وہاں گئی، بس زرد چہرے اور خالی آنکھوں کے سامنے، ساتھ وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو کچھ ہو گیا اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اب آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کو 2 ماہ سے حمل ہے۔ کیا آپ کو پہلے اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ وہ بے اختیاری خالی نظروں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ ڈاکٹر ہفتے میں ایک بار ہی شہر سے گاؤں آتی تھی، اسے تو کبھی ایسا ہی نہیں ہوا وہ اس درجے پر بھی فائز ہو سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ دوا لے کر وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ حویلی آنے کے بعد شائستہ بیگم نے سب سے پہلے اس کی خیریت دریافت کی تھی اور وہ چپ چاپ اشفاق کے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز وہ جتنا روئی تھی اس سے پہلے شاید ہی روئی ہو۔ اس نے دل میں موجود دکھ اس شخص کے نام کر دیا جو اسے عین جوانی میں چھوڑ کر جا چکا تھا، اور اس کے وجود میں اپنی ایک ننھی سی نشانی بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ حویلی کے مکین چپ تھے۔ کسی نے بھی واقعے کے متعلق پوچھ گچھ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاہتی تھی کہ اشفاق خان کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، انہیں بھی وہی سزا دی جائے جس سزا سے انہوں نے اشفاق کو دوچار کیا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود جہانگیر سے بات کرے گی۔ جب اس روز رضیہ نامی وفادار ملازمہ کمرے میں اسے کھانا دینے کے لیے آئی اور کھانے کے ساتھ ہی ایک چٹھی رکھ کر چلی گئی، اس نے بے اختیار ہی وہ چٹھی اٹھا لی۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر وہ کانپ گئی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری ہی ضد کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور اب باری تمہارے بچے کی ہے۔ جہانگیر خان اسے بھی نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے خلاف اٹھنے والے ہر سر کو کاٹ دیتا ہے۔ وہ لرزتے ہوئے وجود کو سنبھالے بیٹھی رہی۔ دل میں ایک انجانا سا خدشہ تو پہلے ہی موجود تھا، اور اب اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو گئی۔ اس رات وہ اس حویلی سے بھی نکل گئی تھی۔ اس نے بغاوت کی تھی، صرف اپنے بچے کی خاطر، کیونکہ وہ صفائیاں حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں رہ کر اگر انصاف کا تقاضا کرے گی تو ہو سکتا ہے جہانگیر اسے بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دے، لیکن اس کے لیے اپنے بچے کی جان بچانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے دروازے پر گئی تھی، جہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ارد گرد کے حالات بدل چکے تھے۔ اس نے ایک عرصہ حویلی کی قید میں گزارا تھا، اور اب اس قید سے نکلنا اس کے لیے وبال جان تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک عرصہ پہلے اس کی ماں اس دنیا سے چل پر بسی ہے،
اور اس کا بھائی شرمندگی اور بدنامی کے ڈر سے ہمیشہ کے لیے یہ گھر اور علاقہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے چھپے راز سے بھی وہ واقف ہو گئی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہو سکتا ہے جہانگیر خان کی چال ہو، جو اس کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ وہ وہاں سے دوسرے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھی اور پھر صبر کا دامن تھام کر وہ دوسرے گاؤں چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کوئی محفوظ پناہ گاہ مل پائے گی یا نہیں، لیکن اس بچے کی جان بچانا بہت ضروری تھا۔ یہ اشفاق کی نشانی تھی، ان دونوں کے پیار کا منہ بولتا ثبوت۔ اور بالآخر دوسرے گاؤں میں جا کر اس نے ایک چھوٹا سا کچا مکان خریدا۔ اسے نہیں پتا تھا جہانگیر نے اسے کب تک ڈھونڈا یا نہیں۔ وہ اس علاقے میں اس نے اچھی واقفیت بنا لی۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ شریف اور بیوہ عورت ہے جو صرف یہاں پناہ حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کے پاس اشفاق خان کے دیے ہوئے چند تحفے تھے جو اس کے کام آئے۔ اس نے وہ سب کچھ بیچ ڈالا اور پھر اس کے سر پر صاحبان کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے علاقے کے امام مسجد قاضی مجید نے وہ اور اس کی بیوی ایک عرصہ بے اولادی کی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے نہ صرف اسے پناہ دی تھی بلکہ اپنی ضعیفی کا سہارا بھی بنا لیا۔ اس کے پاس بھی اور کوئی سہارا نہیں تھا تب تک جب تک کہ اس نے ہاشم کو پیدا نہیں کیا، اور ہاشم خان اس کی زندگی کی وہ واحد امید تھی جس کے سہارے وہ زندگی گزارنے لگی۔ زندگی کی شروعات ایسے ہی ہو گئی۔ وہ ان لوگوں کی رحم و کرم پر تھی، خود بھی قرآن مجید پڑھاتی بچیوں کو، اور آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ اسے اتنے مخلص لوگ ملے۔ قاضی نے اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے نہ صرف اسے بیٹی بنا کر اس کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا بلکہ ضروریات زندگی کی ہر چیز بھی مہیا کرتا رہا، چاہے فراوانی میں نہ صحیح لیکن پھر بھی جہاں تک ضرورت تھی۔ اس نے ہاشم کو ہمیشہ چھپا کر رکھا ساری دنیا سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ سچ باہر جائے، تو وہ خود بھی اس حویلی سے نکل کر چھوٹے سے مکان میں قید ہو گئی۔ جوانی کی دہلیز کو چھوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی ماں سے اپنے باپ کا سوال کیا تھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ جب وقت آ جائے گا میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی ہاشم، لیکن اتنا یقین رکھو کہ تمہارا باپ ایک عزت دار شخص تھا جو بے موت مارا گیا۔ شاید وہ کہانی نہیں دہرانا چاہتی تھی جس کہانی نے اس کے دل میں ناسور بنا دیے تھے، ایسے زخم جو ہر وقت رس کر اس کے دماغی طور پر مفلوج کرتے جا رہے تھے۔ ہاشم نے جوانی کی حدود کو چھوا، کوئی دیکھنے والا اسے دیکھتا رہ جاتا۔ ابھی وہ نیوخیزی میں ہی تھا جب اس کی ماں کو کینسر تشخیص ہوا۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف دکھ سہنے کے لیے آتے ہیں، چند ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آتے ہیں، اور تقریباً 6 ماہ کے بعد ہی کینسر نے بشرا کو اتنا عاجز ہونا تھا وہاں کر دیا کہ وہ بے بس ہو گئی۔ زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ سے چھوٹتی چلی گئی اور اس روز اس نے ہاشم خان کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ اس وقت ماں کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ٹوٹتی ہوئی زندگی کو دیکھ رہا تھا، اور اس روز اس کی ماں نے اس سے حرف بحرف اپنی محبت، اس کی پیدائش اور اس کے باپ کی موت کے ساتھ ساتھ ہر وہ راز بتا دیا جسے سن کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ماں نے قسم بھی لی تھی کہ وہ تب تک حویلی میں واپس پلٹ کر نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ شاید اسے خوف تھا کہ وہ اشفاق خان کی طرح بے موت نہ مارا جاتا، شاید وہ اسی راز کے لیے زندہ تھی۔ اس رات اس نے سارا راز ہاشم کے سامنے رکھا اور پھر اس رات چپ چاپ اپنی آنکھوں کو موند گئی۔ شاید ہمیشہ کے لیے اب اشفاق کی جدائی ناقابل برداشت تھی۔ وہ ایک ملاقات کر لینا چاہتی تھی اس شخص کے ساتھ جس شخص کے نام اس نے اپنی عمر گنوا دی، اور اس اگلے ہی روز وہ قاضی مجید کے ہمراہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کو الوداع کہہ گیا جہاں صرف اذیت بھری یادوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس آخری سہارا قاضی مجید موجود تھا جسے اس کی ماں نے ہمیشہ محبت کرنا سکھائی تھی۔ نانا میاں اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند تو نہیں تھے لیکن پھر اس کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ ویسے بھری دنیا میں ان کا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا۔ آپ نے سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے نانا میاں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل گیا۔ ایک نئے آغاز کے لیے ایک اختتام ضروری تھا اور اس نے وہ اختتام کر لیا، اور پھر وقت نے جیسے خود کو پر لگا لیے تھے۔
یونیورسٹی کی سڑک پر اس وقت وہ دوستوں کے درمیان چہکتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنی معصومیت کو چہرے پر سجائے وہ بڑی شوقی سے اپنی بہادری کے قصے سنا رہی تھی۔ کیسے اس نے اذلان نامی لڑکے کو ساری یونی کے سامنے ذلیل کر دیا تھا۔ بس ایشو، تمہاری اس بات کو ماننا پڑے گا، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا اذلان سے؟ رابعہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو خود حیران تھی کہ اس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیسے کر لیا۔ ارے خوف کیوں آتا؟ میں کسی کے باپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، خان زادی ہوں اور اپنے دم پر جینا چاہتی ہوں، وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ آج یونیورسٹی میں اذلان نامی لڑکے نے جب اس کے قریب سے گزرتے ہوئے دانستہ طور پر اس کے بازو کو چھوا تھا تو اس نے بھری یونی کے سامنے اسے ذلیل کر دیا۔ اس کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے اس نے چیختے ہوئے اس کی حقیقت کو سب کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں پر اپنی جاگیرداری دکھاتا تھا۔ کسی بھی لڑکی کو چھو لینا، اسے استعمال کر کے پھینک دینا اور کسی بھی طالب علم کو ضرور کر تنگ کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن آج اس نے عیشا سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اسے میں نے کھڑے کھڑے ہی دھول چٹا دی۔ اب دوبارہ کسی لڑکی کی جانب بھی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا نام بدل دینا۔ اور تبھی اس کے قریبی گاڑی آ کر رکی۔ وہ جلدی سے سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے اچھا لگتا تھا پیدل جانا دوستوں کے ساتھ، لیکن پھر اس کے بابا کے ڈرائیور اور گارڈز کے ہوتے ہوئے وہ کیسے اپنی خواہش پوری کر سکتی تھی؟ گھر میں جا کر اس نے جہانگیر خان کو بھی اپنی بہادری کا قصہ سنایا اور انہوں نے اسی وقت اس اذلان کے بارے میں مزید پوچھا تھا۔ ایشو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بابا کو بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے، میں کل ہی اسے دیکھتا ہوں۔ شجاع کو بھی غصہ آیا تھا، آخر وہ کون تھا جو ان کے گھر کی شہزادی کو چھیڑنے کی گستاخی کر بیٹھا؟ آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کا حساب برابر کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جبکہ صوبیہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ صوبی شجاع کی بیوی تھی اور دونوں نے اپنی مرضی سے لو میرج کی تھی۔ جہانگیر خان اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ پہلے کی شان و شوکت، روب و دبدبہ تو قائم تھا، لیکن زندگی میں گزرنے والی اذیتوں نے انہیں کافی حد تک اندر سے توڑ دیا تھا، اور اب تو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے اپنے اندر گہرے رازوں کو چھپا کر جینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حویلی آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی گہری دیواروں میں جیسے گہرے راز چھپے تھے۔ اس وقت حویلی سے نکلتی ہوئی گاڑیوں میں جہانگیر خان اپنی شان و شوکت کے ساتھ علاقے کا چکر لگانے جا رہے تھے۔ کچھ ضروری فیصلے تھے جسے وہ بطور سرپنچ سلجھانا چاہتے تھے۔ یک کے بعد دیگرے 3 گاڑی سے باہر گئی اور حویلی کے مین گیٹ کو بند کر دیا گیا، جبکہ دور ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے پلٹ کر ان گاڑیوں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں طنز کے ساتھ ساتھ نفرت تھی، اور وہ نفرت کی اتنی جان لیوا تھی کوئی بھی اسے واقف نہیں تھا۔ گلاسز آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا اور وہ حکم پاتے ہی گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھا شخص اپنی سوچوں سے الجھتے ہوئے نہ جانے دل میں کون سے منصوبے بنا رہا تھا۔ اسے صرف وہی واقف تھا۔ دوسرے دن وہ یونیورسٹی سے باہر ہی نکلی تھی جب اذلان نے اس کا بازو موڑتے ہوئے اس کی پشت پر ٹکا دیا۔ یونی میں بڑی شیر بنتی ہو تم، خان حویلی کی بیٹی ہو تو میں بھی کوئی گرا پڑا نہیں ہوں۔ ڈیڈ اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی کہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کا مت سوچنا۔ وہ اسے سارے طلباء کے درمیان گھیرے کھڑا تھا، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیتا۔ سب لوگ خوف کا شکار تھے اور وہ خود بھی۔ آج میں تمہیں سب کے سامنے یہاں سے لے جاؤں گا اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ جب تمہارے جسم کو نوچ نوچ کر کتوں کے حوالے کروں گا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اذلان شاہ کسے کہتے ہیں۔ وہ گھسیٹتے ہوئے اسے گاڑی میں ڈالنے لگا، جبکہ وہ ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے منت کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس نے بابا کو پکارا تھا، بھائی کو، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس نے سب کو التجائی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن شاید کوئی بھی اس کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ اور تبھی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی اذلان کی گاڑی کے بالکل سامنے رکی۔ ڈرائیور جلدی سے نکلا اور اس نے پچھلی جانب کا دروازہ کھولا جب وہ اپنی پوری شان و شوکت سے باہر نکلا تھا۔
کتنی لڑکیوں کی دھڑکنیں پل بھر میں رک گئیں۔ وہ حسین شہزادہ تھا جس کا حسن ایشیائی مردوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اتنا حسین شخص دیکھ کر بھی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جا کر سامنے اذلان کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا تھا جب اذلان نے حیرت سے اسے دیکھنے کے بعد جلدی سے گن نکال لی۔ اگر میرے قریب آؤ گے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے لگاتے ہوئے دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ تو کر دو۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ گویا وہ سامنے موجود کسی بھی شخص کو مار دے سکتا تھا۔ اذلان کے ہاتھ کپ کپا گئے جب اس نے پلک جھپکتے ہی اسے دھکا دے کر عیشا سے دور کر دیا اور پھر عیشا کو کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی ایک کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اذلان کو بری طرح جھاڑ دیا تھا، جبکہ وہ دھان پان سا لڑکا اس کی شاندار پرسنالٹی کے سامنے کچھ خاص نہیں ٹک پایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا۔ اس نے آج تک صرف فلموں اور ڈراموں میں ہیرو کی انٹری دیکھی تھی اور آج اس کی زندگی میں ایک اصل ہیرو کی انٹری ہو گئی۔ وہ نازک سی گلابی گڑیا اسے دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی میں اسے بٹھا کر وہ قریب آ بیٹھا تو وہ سر جھکا کر رو رہی تھی، اور پھر کافی دیر رونے کے بعد جب اسے مقابل کی طرف سے چپ نہیں کروایا گیا تو پھر سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ آپ کو نہیں پتا جب لڑکیاں روتی ہیں تو انہیں چپ کروایا جاتا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میرے سامنے جب کوئی روتے ہوئے حسین لگتا ہے تو میں چپ کروانا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ تو سیدھا فلیٹ پر ہی اتر آیا تھا، اور اس روز عیشا جہانگیر نے جانا تھا کہ پہلی بار دل کا جانا کیا ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنے احساسات اور جذبات سمیت اس شخص سے منسلک ہو چکی تھی جو خود گاڑی سے اتر گیا اور ڈرائیور کو حکم دیا تھا کہ اسے بحفاظت حویلی تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس اس کے سامنے آیا اور اس کا اپنے دامن کو نہیں چھڑوا پائی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر اس نے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی تھی۔ وہ خان گروپ آف انڈسٹری کا مالک دوراب خان تھا۔ اس کے بارے میں اس روز انٹرویو دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے ٹی وی سکرین کو دیکھتی رہی۔ وہ بول رہا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہو۔ نہ جانے کتنی دیر وہ نشیلی نظروں سے اس حسین شخص کو دیکھتی رہی۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح سے اس پر فدا ہوئی تھی اور بالآخر دل سے ہارتے ہوئے اس روز وہ اس کے آفس چلی گئی۔ اس کے بالکل سامنے اس اندر نہ جانے سے روک دیا گیا، لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ وہ سیدھا جاتے ہوئے دوراب کے سامنے بیٹھ گئی، اپنی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، پسند کرنے لگی ہوں آپ کو، اس نے پہلی بار کسی کے سامنے بے دھڑک کہہ دیا تھا جب اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اقرار محبت تو عمومی طور پر لڑکوں کی جانب سے ہوتا ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھ رہا تھا جب وہ بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید مجھے محبت نے بے بس کر دیا ہے۔ صرف ایک ماہ کے اندر اندر میں اتنا بے بس ہو چکی ہوں کہ آپ کے سامنے ہوں۔ وہ اسے دلکشی سے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت پر اگر اعتبار ہو تو کل ملاقات کے لیے فارم ہاؤس آ جانا۔ عیشا کے پورے وجود میں لرزاہٹ دوڑ گئی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں دوراب خان، وہ چیخ پڑی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہارا کردار برا ہے، بس اقرار محبت کے لیے بلایا ہے۔ اگر محبت میں دم ہو تو آ جانا۔ اور وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ وہ محبت میں اس قدر تڑپ رہی تھی کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اس پر اس قدر حاوی ہو جائے گا۔ وہ پوری رات سلگتی رہی، بار بار اس کے ذہن میں اس کی باتیں دوڑ رہی تھیں۔ اس کا دل چہرہ، اس کا حسین وجود اور اس کی چھا جانے والی پرسنالٹی۔ اس شخص نے گویا اس کے دل پر اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا، صرف 2 ہی ملاقاتوں کے اندر اندر، اور جیسے اس شخص کو بھی اپنی وجاہت کا پورا مان تھا، پورا غرور تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ اور دوسرے روز خود پر پہرے بٹھانے کے باوجود وہ اس کے دیے گئے ایڈریس کی جانب چلی گئی۔ اس نے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ وہ کیب کی مدد سے وہاں تک پہنچی، پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے آج تک کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی محبت میں دم ہوا تو دوراب کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، اس کی عزت نہیں روندی جائے گی۔ آخر وہ ایک عزت دار مرد تھا، اسے بس اپنی محبت کا یقین دلاتی اور پھر واپس لوٹ آتی۔ یہ ایک عالی شان عمارت تھی،
جو آبادی سے کافی دور بنائی گئی تھی، جہاں کافی سہولیات کے ساتھ ساتھ وقت گزارنے کا بہترین انتظام تھا۔ شاید یہ فارم ہاؤس اس نے اپنی مرضی سے بنوایا تھا تاکہ یہاں اچھا وقت گزار سکے۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں بار بار نمی بھر رہی تھی، اور پھر اپنے کندھوں پر پھیلائی ہوئی شال کو کندھوں پر مزید پھیلاتے ہوئے اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ ملازمہ کے ہاتھوں اس نے حکم بھجوایا تھا کہ عشا ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ جب ملازمہ نے اسے لاؤنج میں بٹھا دیا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ دل جلا دینے والی سٹائل کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ میں سلگائی ہوئی سگریٹ کو ایک بار پھر لبوں سے لگایا اور پھر مسکرا کر عشا کو دیکھا۔ یعنی محبت میں پکی ثابت ہوئی۔ وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی اسے اعتماد سے دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی لاؤبالی یا غیر ذمہ دار لڑکی نہیں ہوں دراب خان، بلکہ سوچ سمجھ کر اپنے دل کے فیصلے کو مقدم رکھتے ہوئے یہاں آئی ہوں۔ اب میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو وہ تمہارے ہاتھوں، لیکن میں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی۔ وہ سر جھکا کے جب ایک زہریلے کہکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس سے پہلے بھی بارہا بات کر چکے تھے موبائل پر، لیکن اس نے آج تک صرف دلکشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ زہریلا پن کہاں سے آ گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنے باپ کو بتا کر آئی ہو کہ تم اس کی عزت کو مٹی میں رونتے ہوئے یہاں آئی ہو، اور یہاں سے عزت دار واپس جانا تو میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے تھاما اور پھر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر اس کی جانب پلٹا۔ جب حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتے ہوئے عشا نے بے اختیار اپنی شال کو مزید ارد گرد لپیٹ لیا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں دراب خان، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، حسن ہے، دولت ہے، لیکن محبت کی کمی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے محبت کر لو، مجھے اپنا لو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ شدت سے رو پڑی تھی اور دراب اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میں کیسے مانوں کہ تم ایک عزت دار لڑکی ہو، عزت دار باپ کی بیٹی ہو؟ تمہارا نام و نہاد نامی گرامی باپ جب تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آئے گا اور تمہارے وجود کو تار تار دیکھے گا تو موت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اس نے کھینچتے ہوئے شال کو دور پھینک دیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی قمیض کو پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ خوف سے چیخ پڑی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ میری زندگی برباد مت کرو دراب خان، میں قابل محبت اور قابل عزت ہوں۔ آج وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے وجود کو تار تار کر دے، اس کی عزت کو رون کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے۔ جو کچھ جہانگیر خان نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا وہ ایک ایک بدلے کو چکانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے باپ کی جوان موت کا بدلہ لے ایک ناتواں لڑکی سے۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ بس اسے سسکتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر پھینک دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، وہ چیخ رہا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ تھا۔ بلکہ تم خود کیسے جاؤ گے؟ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں تاکہ تمہارے باپ کے سامنے قیامت لوٹے۔ اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اس نے گاڑی میں پھینکا اور گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ وہ اس کی بیٹی کو ذلیل و رسوا کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ساری زندگی اس کے سامنے گھٹ گھٹ کر مرتی رہے اور وہ کچھ نہ کر پائے۔ اسے احساس ہو کہ بشرا کا جرم ناقابل معافی تھا۔ حویلی کے داخلی دروازے سے گاڑی اندر داخل ہوئی اور پھر پوری حویلی نے اسے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے گھسیٹتے ہوئے اس نازوں پلی شہزادی کو باہر نکالا۔ جہانگیر خان! وہ دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ پر جیسے حویلی کے در و دیوار سہم گئے۔ وہ اسی طرح اسے دھاڑ کر پکارتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ شجاع اور جہانگیر خان اپنے اپنے کمروں سے نکلے۔ سب نے اس اجنبی کے ہاتھوں میں عشا کو دیکھا تھا۔ جہانگیر خان تڑپتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر اس شخص کو دیکھ کر جیسے تھم سے گئے۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج یہ بدلہ پورا ہوا جہانگیر خان۔ آج تمہاری لاڈلی اپنی عزت کو میرے قدموں میں روندنے چلی گئی تھی۔ میری ماں نے تو نکاح کیا تھا اور اس حویلی میں تمہارے بھائی کا ہاتھ تھام کر عزت سے چل کر آئی تھی، لیکن آج میں اسے چھوڑے جا رہا ہوں
تاکہ تم ساری زندگی سسکتے رہو، اس تکلیف کو برداشت کرتے رہو جو تم نے میری ماں کو دی تھی۔ میں آج ہاشم دراب خان تمہارے سامنے اپنے ماں باپ کا بدلہ پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عشا کو دھکیلتے ہوئے اس کے باپ کے قدموں میں پھینک دیا اور وہ حیرت سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے تڑپتے ہوئے عشا کو سنبھال لیا۔ سارے جہاں کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے ماں باپ کی محبت کو تسلیم نہیں کیا، جس نے اپنے بیٹوں جیسے بھائی کو مروا دیا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میں نے اسے نہیں مروایا تھا بلکہ… اور اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تمہاری ہی دشمنی کی نظر ہو گئے تھے۔ اگر تم نے نہیں مروایا تھا تو پھر آج تک خاموش کیوں ہو؟ اپنے بھائی کی موت کے بدلے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کیونکہ تمہیں احساس ہے کہ وہ تمہاری ہی پھیلائی ہوئی دشمنیوں کی نظر ہو چکے تھے۔ اور میری ماں جو مجھے لے کر یہاں سے چلی گئی تھی، تم نے آج تک اپنے بھائی کے خون کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ تم قاتل ہو، ہر ایک کی خوشیوں کے اور اپنی بیٹی کی زندگی کے بھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے سب کو آئینہ دکھایا اور پھر پلٹ کر حویلی سے نکل گیا۔ وہ جیسے ہاشم دراب خان نہیں تھا بلکہ اشفاق خان تھا۔ وہی قد، وہی حسن اور وہی جسامت، وہی لہجہ۔ آج وقت نے خود کو دہرایا تھا اور جہانگیر خان کے سامنے کھڑا شخص اپنے ماں باپ کا بدلہ چکا کر چلا گیا، چاہے ایک لڑکی سے بھی صحیح، اور وہ لڑکی جو جہانگیر خان کی بیٹی تھی۔ اس رات عشا نے اتنی ذلت سہنے کے بعد سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی۔ اسے بروقت بچا تو لیا گیا لیکن وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ آج تک اس نے جس چیز کو بھی چاہا تھا وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوتی۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی اس کا باپ اسے دلا دیتا، اور ایک شخص جس کے ساتھ اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، جسے اس نے پانے کی خواہش کی تھی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی جس حد تک وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اور اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ملازمہ نے دوڑتے ہوئے جب جہانگیر خان کو یہ خبر دی کہ عشا نے خودکشی کر لی ہے تو عین اسی وقت سے فالج کا اٹیک آیا، اور یہ اٹیک اتنا جان لیوا تھا کہ انہیں اسپتال منتقل کرنے کے باوجود وہ پیرالائز ہو گئے۔ ان کی دائیں سائیڈ مکمل مفلوج ہو گئی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مکافات عمل کی چکی بہت آہستہ چلتی ہے لیکن بہت باریک پستی ہے۔ بشرا نے ایک غلطی کی تھی لیکن اس غلطی کے ازالے میں اس نے کیا کچھ نہیں کھویا۔ باپ کی عزت، ماں کی زندگی، بھائی کی شرافت اور پھر شوہر کی زندگی بھی ایک بے نام سی موت مر گئی۔ کیا محبت کا یہی انجام تھا؟ کیا غریب گھروں سے تعلق رکھنے والی بے نام سی لڑکیوں کو محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا، جو اسے یہ حق پل بھر میں چھین لیا گیا اور اس کی زندگی کی ساری خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا گیا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عشا کے ساتھ یہ سب کچھ کرے، لیکن اسے وہ سب کچھ دہرانا پڑا کیونکہ اسے عشا کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت سے زیادہ ہوس نظر آئی تھی۔ خود کو پانے کی چاہت نظر آئی تھی۔ وہ صرف اسے پانا چاہتی تھی، اس کے قریب رہنا چاہتی تھی اور اس پر اپنی مرضی ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس روز اسے بے میلی کسی بت کی مانند گرفتار دیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سزا کافی ہے۔ موت سے بڑی سزا ہوتی ہے کسی کا ضمیر جگا کر اسے بغیر معافی کے چھوڑ دینا، اور اس نے وہی سب کچھ دہرایا تھا۔ اس نے جہانگیر خان کو ایک ایسے اندھیرے کی نظر کر دیا تھا جہاں وہ ساری زندگی سلگتا رہتا۔ وہ جب تک زندہ رہتا اسے احساس ہوتا رہتا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جہانگیر خان چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، اسے معافی طلب کرے، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کبھی زندگی میں اسے معاف نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری جانب عشا کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے باپ نے دراب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بہت غلط تھا۔ اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ عین جوانی میں صرف جذبات کی خاطر عزت کو روندنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ سٹریس میں گزارنے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہ زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر کسی کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھے گی اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس حد تک چلی جائے گی کہ وہ اس کی عزت نفس پر ہاتھ ڈالے، کیونکہ محبت سے زیادہ عزت نفس بہت ضروری ہوتی ہے۔